حضور کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ بھائی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ہمارے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کائنات میں ان جیسا خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں. نہ فرشتوں میں کوئی ایسا ہے، نہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے، نہ نبیوں میں کوئی ایسا ہے. وہ بے مثل بے مثال ہے. بلکہ ان کو بنانے کے بعد خدا نے وہ دکان ہی بڑھا دی، اب تیرے جیسا کسی کو بنائیں گے نہیں. وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکانیں آئی نہ ساز میں. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کیا شان ہے میرے آقا کی. سن لے میرے نبی کی شان کیا ہے. جو اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے، جو مٹی پہ قدم رکھے تو مٹی پہ ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور پتھر پہ رکھے تو نشان قدم پتھر پہ پڑ جائے. اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ تو درخت چلنے لگے، اشارہ کرے اللہ اکبر تو شان یہ ہو کہ جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے حاضر ہو جائیں، ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہہ دیں تو جابر کے گھر کی بکری کو جس کو لشکر کھا چکا ہے پھر اٹھا کر کے کھڑا کر دیں. میرے نبی کی شان یہ ہے، معبد کی بانج بکری کو ہاتھ لگائے تو اس کے تھن سے دودھ جاری ہو جائے. میرے نبی کی شان یہ ہے، عاجزی کرے تو پھر حلیمہ کی بکری کے پیچھے پیچھے چلے، اور جب شان دل ربائی سے چلنا چاہے تو جبریل بھی ان کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبریل کو بھی تھکا کے رکھ دے. بریلی کا قلندر کہنے لگے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جہاں فرشتوں کا گمان نہ جائے وہاں مصطفیٰ جان رحمت جا کر کے واپس آ جائے. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. نبی کو گالی دینے والی تو نبی کو کیا سمجھ سکے گی جب جبریل ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے. 50 مرتبہ مر مر کے زندہ ہو جاؤ گے تب بھی ان کے تلوے سے جو خاک لگی ہے اس خاک کو تم سمجھنے کی حیثیت نہیں رکھتے. جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں. مسلمانوں ہم نے وہ نبی پایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا نبی کے جسم اطہر سے جو خاک لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبے سے بھی افضل ہے. ان کے جسم سے لگنے والی خاک کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے تو پھر ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہو. صرف بات آ گئی تو اتنی بات سن لیجئے، بات آ گئی. ایک مرتبہ عارف رومی نے لکھا اس کو مثنوی شریف میں کہ ایک بار جبریل علیہ السلام سے حضور نے کہا جبریل تم تو نور ہو نا، تم نور ہو، آتے ہو بشر کے لباس میں دہیا قلبی کی شکل میں، پردے ڈال ایک پردہ اٹھاؤ اور اپنی حقیقت دکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور رات کے وقت اکیلے میں بقی میں آئیے، قبرستان میں آئیے، میں اپنی حقیقت آپ کو دکھا دوں گا. حضور عشاء کی نماز پڑھ کے جنت البقی میں پہنچے، جبریل نے پردہ اٹھایا، اپنی حقیقت دکھا دی. تو جبریل کہتے ہیں میں تو ایک پردے میں آیا تھا، آپ تو 70,000 پردوں میں ہیں. میں نے پردہ اٹھا کر اپنی حقیقت دکھا دی، آپ بھی ایک ہی تو اٹھا دیں، آپ ایک ہی پردہ اٹھا دیں. تو آقا فرماتے جبریل جب میں ایک بھی پردہ اٹھاؤں گا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تو جس کے ایک پردہ اٹھنے پر جبریل نہ دیکھ سکے اس کی حقیقت کو ناجائز اولاد کیا سمجھ سکتے. واہ 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 واہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جہاں غوث اعظم اور غریب نواز جیسے صحیح النسب سید حیران ہے وہاں ذلیل لوگ میرے نبی کی عظمت پر کیا بات کر سکیں گے.
कुछ नहीं बनती बात, वो हैं, वो वही हैं, वो ही वो है। उनकी तरह कौन है भाई? उनकी तरह कौन है? जहां जिब्रील के पर थक जाए, जहां, और कुर्बान इमाम अहमद रजा पर, ऐसी वैसी थकन नहीं। हाँ, मैं तो लोगों से बात करता हूं तो फिर इसी अंदाज में बात करता हूं। जिब्रील की रफ्तार जानते हो? जिब्रील की पहले अलैहिस्सलाम रफ्तार समझ लो। किसी हुजूर ही ने पूछा तुम्हारी रफ्तार बताओ, कहा हुजूर मेरी रफ्तार का अंदाजा इस बात से सुन लें आप, हुजूर की अजमत सुन लें, हुजूर के गुलाम से, खानाजाद गुलाम से, सगे बारगाह से, सगाने सग से। काश कि ये महफिल हमारे नजात का जरिया हो। और एक बात बताओ, अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि ये सैयद क्या कह रहा है मिंबर पे बैठ के, तो नात शुरू कैसे हुई बताऊं आपको। नात कैसे, वो नात तो जब से कायनात बनी तब से नात हो रही है। हुजूर के दौर में नात का आगाज कैसे हुआ? हुजूर के दौर के मुशरिकीन और कुफ्फार नबी के खिलाफ बकते थे, अशआर में, जबानी भी बकते थे, और जो शायर थे वो हुजूर के खिलाफ बकवास करते थे शायरी में। तो जो जबानी बोलते थे तो साहबा उनको दू बदू जबानी जवाब देते, उनके जवाब मौजूद है किताबों के अंदर, अभी उस पे नहीं आता। हाँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने शायरों से कहा, वो कहा तुम में कोई नहीं है? ऐसे जबानी जवाब तो सब देते हैं, शेर में मुखालफत होती है ना, मेरी शेर में मुझे गालियां देते हैं, शेर में उनको जवाब दो। तो एक साहब उठे, हुजूर मैं जवाब देता हूं, मैं शायर हूं। उन्होंने जवाब दिया तो हुजूर ने कहा कि तुम्हारा जवाब बड़ा ढीला ढीला है, तुम बैठो, करारा जवाब चाहिए, जैसा सवाल वैसा जवाब। हाँ, याद रखना, लोग कहते हैं मौलवी इतनी शिद्दत क्यों करता है? मैंने कहा इश्क होती है तो शिद्दत भी होती है। हाँ हाँ, तुमने कभी इश्क किया होता तो तुम्हें पता चलता। तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तो तुम्हारी आस्तीनें चढ़ती है ना, उस वक्त शराफत कहाँ जाती है? नबी को गाली दे, फिर उसके बाद आप ये तवक्को रखते हैं कि मौलवी चुप रहेगा। हमने कहा कोई नमक हराम होता है तो होता रहे जी, हमने जिसका खाया है यही वक्त है। वाह 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 वाह, हक है, बात हक है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो से सुने। अल्लाह अकबर तो कहा, और ढीला ढीला तेरा जवाब है, तू बैठ। तो फिर कौन खड़ा हुआ? हस्सान बिन साबित खड़े हुए। वाह 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 वाह। और हस्सान बिन साबित ने तौहीन करने वाले की मट्टी पलीत कर दी। तो हुजूर ने क्या किया बताए, और तूने वो जवाब दिया है हस्सान, अल्लाह तेरे मुंह को हमेशा सलामत रखे, जब तक तू मेरी तरफ से जवाब देता रहेगा अल्लाह तेरे मुंह को सलामती अता करेगा। दुआ की, अल्लाहुम्मा अज्जिदिल हस्सान बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह जिब्रील के जरिए से हस्सान की मदद फरमा। 20 साल के हो गए थे, फिर भी उनका चेहरा 36 साल के जवान की तरह नजर आता था। ये हुजूर की दुआ का असर था। पता चला जो गालियां देगा, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम अमन को खतरा नहीं पहुंचाएंगे, हम मुल्क के कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन सुन्नते हस्सान पर अमल करते हुए जैसा सवाल है वैसा जवाब तो दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह, तो जिसकी मां शरीफ न हो, गौसो खाजा जैसे लोग शरीफुन नसब होकर, सैयदुन नसब होकर, नजीबुत तरफ़ैन, हैरान है क्या शान है नबी की है? और जिनकी माए शरीफ ना हो वो नबी पे बातें करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत, परवास, रफ्तार। हुजूर ने एक दिन पूछा तेरी रफ्तार कितनी है? कहा हुजूर अंदाजा करें मेरी रफ्तार कितनी? का कितनी है? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। तब अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि कुएं की मुंडेर, मुंडेर समझते हैं ना? नहीं समझते? कुएं का जो गोल सा सिरा होता है बना हुआ, उसको मुंडेर कहते हैं। समझ में आती है बात? अब समझेगी नहीं समझे? हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है सिदरा पर, इससे पहले कि यूसुफ कुएं की तह में पहुंचे, उससे पहले तुम पहुंचो और उनको अपने परों में ले लो।
यूसुफ कुएं की मुंडेर से चले अंदर, जिब्रील चले सिदरा से। सिदरा किधर? जमीन से आसमान का फासला 500 नूरी साल। पहला आसमान इतना मोटा 500 नूरी साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल, 7 आसमान, उसके ऊपर सिदरा। कितना फासला? कोई पत्थर कुएं में डालिए, घर से भाग कर नहीं पहुंचेंगे, पत्थर कुएं में चला जाएगा। ऐसा ही है ना जिब्रील की रफ्तार अलैहिस्सलाम। अंदाजा करो अपने नबी की शान है, अंदाजा कर लो भाई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला, अभी यूसुफ कुएं में नहीं पहुंचे अंदर, उससे पहले सिदरा से जिब्रील पहुंच गए, अपने परों पे संभाल लिया। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान सुनकर भी सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि शान जिब्रील बयान हो रही तो आप चुप रहेंगे ना। जिब्रील हमारा आका है? क्योंकि मेरे आका का खादिम है, सैयदुल मलाइका है, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह रसूल वली है। सुभान अल्लाह। जरा अल्लाहु अकबर, तवज्जो फरमाएं, अंदाजा करें, गौर कीजिए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ, मेरी रफ्तार का अंदाजा लगाएं। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख दी, चलने में बस शुरुआत होनी थी। अल्लाह ने उस वक्त का, अल्लाह भी बता रहा है जिब्रील तेरी ताकत है। ये भी सुन ले फिर एक जुमला, जब खादिम की ताकत ये है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खादिम की ताकत ये है, तो ये खादिम जिसके तलवों पे अपना सर रखता हो, उस मखदूम मुस्तफा जाने रहमत की ताकत का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या ताकत है ना। सुन लें, गर्दन पे रख दी छुरी, चलाने में देरी थी, बस रखने में कितना देर लगता है भाई चलाने में, हैं? बोलो भाई, हैं? कितना देर लगता है, बस रखी। अल्लाह ने वह जाओ, इससे पहले छुरी चले, सिदरा से जन्नत जाओ, जन्नत से, हाँ जन्नत से फिदिया लो। अभी दुम्बा कहूंगा तो मुहक्किकीन कहेंगे बकरी थी, फिर बकरी कहूंगा तो बोलेंगे दुम्बा था। तुम फजूल बातों में तो पड़े हो, इसी में पड़े हो। हाँ, इसी मुसीबत, यही मुसीबत है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मिटने वाली कौम का अंदाज यही होता है। जो लायानी दुश्मन जो नाजायज फायदा उठा रहा है ना, इसीलिए उठा रहा है कि तुम उलझो ना लायानी बातों में। ओ भाई, दुम्बा था कि बकरी थी कि बकरा था, उससे तुम्हें लेना क्या है? फिदिये में आ गया, जन्नत से जो जानवर आना था आ गया। पूछते वो गोश्त किसने खाया? मैंने कहा किसी ने भी खाया, उससे तेरा फायदा क्या है? फजर की नमाज के मसले नहीं पता, निकाह और तलाक के मसाइल नहीं पता, वुजू और गुस्ल के मसाइल नहीं पता, वो जान रहा है कि फिदिये का दुम्बा किसने खाया। मेरे भाई, अपने हाथ पे रहम करो खुदा के लिए। और फिर मेरी तरह कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो आपके चक्कर में उसी को यूट्यूब पे लेके बैठे कि नहीं ये था तो ये था। मेरे भाई, जितनी जरूरत है वो बात करो, जरूरत की बात। पर नहीं, हम हक बोलते हैं। मैंने कहा हक बोलने के लिए भी वक्त चाहिए जी। हर हक बात हर मौके पे नहीं कही जा सकती, हालात के तकाजे जुदा हैं। कौम इख्तिलाफ की तरफ जा रही है, हम दुम्बे और बकरी में भी उलझे हुए हैं। कौम जो है वो मुर्तद हो रही है। अभी हम इसी पे बहस कर रहे हैं कि गोश्त किधर गया। मेरे भाई, अपने हाल पे रहम करो। कुरान इस पे बहस नहीं करता, कुरान सिर्फ शान बयान करता है, कुरान सिर्फ फजीलत बयान करता है। असहाबे कहफ कितने सो रहे थे, कुरान ने तादाद बयान की, का लोग ये कहेंगे तो ये कहेंगे तो ये, यानी बात असल तक पहुंच जाओ। इसलिए बहस में मत पड़ो। ला यानी बहस में पढ़ने वाली कौम बर्बाद होती है, हलाक होती है। इसलिए मुद्दे की बात करना सीखो और मुद्दे की बात कर सुनना भी सीखो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इधर छुरी चलने वाली थी, उधर हुक्म हुआ जिब्रील जाओ और जन्नती जानवर लेकर के इस्माइल को हटाओ और उसकी जगह रख दो। जिब्रील सिदरा से जन्नत गए, जन्नत से जन्नती जानवर लिया और ला करके हजरत इस्माइल को हटाया। का हुजूर अंदाजा करे, छुरी चलने से पहले मैंने ये काम कर दिया, मेरी ताकत कितनी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात। इतना समझ गए? जिसके परवास की ताकत इतनी हो कि पलक बाद में झपकती हो और वो सिदरा से जमीन पर आ जाता हो, यह है ताकत जिब्रील, यह है परवाज़ जिब्रील, है ना। अब सुनो,
جب عاجزی کریں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلیں، اور جب اپنی شان دلربائی سے چلیں کیا تو بات ہے، اتنا تیز رفتار اڑنے والا جبریل تھک جائے اللہ اللہ، ہیں؟ لیکن یہاں بریلی کے قلندر کا میں کئی جگہ کہوں، لیکن یہاں کیے بغیر نہیں ہٹوں گا، واہ واہ واہ، سبحان کہ اللہ، میں جن مرشدوں سے وابستہ ہوں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر رضا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہم رسمی اور اسمی وابستہ نہیں ہے نا، ہم تو حقیقت میں وابستہ ہے ماہرہ مطہرہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سن لیجئے، اتنا تیز رفتاری سمجھ میں آ گئی؟ ہے کوئی ٹرین، ہے کوئی پلین، ہے کسی کے پاس؟ اتنی کچھ نہیں، ساری طاقتیں فیل ہیں۔ اب میرے آقا چل رہے ہیں، جبریل تھک گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہے نا جو انگریزوں کی تنخواہ پہ بکے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں اور تھوڑی بہت تھکن تھی بس، اور کیا تھا، لیکن بریلی کے قلندر نے تھکن بتائی۔ نہیں ہے، میں حضور کی غلامی کر رہا ہوں۔ تھکن کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی۔ پہلی تھکن، آپ کو اپنا بچپنا اگر یاد ہوگا تو شاید آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، ہیں؟ اماں کے ساتھ نکلے، اماں نے کہا بیٹا ذرا بازار جانا ہے، اور تو تھیلی اٹھانے کے لیے ساتھ چل، اماں رکشہ کر لو نا، اور نہیں بیٹا 10 روپے بچیں گے تو کام آئیں گے، پیدل چلنا ہے۔ ننھی سی عمر، تھیلی ہاتھ میں لی، ماں کے ساتھ چلے، چلتے چلتے تھک گئے، کہا ماں اب تو بیٹھ جاؤ نا رکشہ، نہیں بیٹا 10 روپے کل کو کام آئیں گے، ہیں؟ چلتے چلتے تھک گئے تو کیا کیا، اب چلا نہیں جاتا تو ماں کی انگلی پکڑ تاکہ سہارا مل جائے، ہے نا؟ سہارا مل، یہ تھکن ہے پہلے نمبر کی۔ اور انگلی پکڑ کر بھی پھر تھکن اور بڑھی تو ماں کا پیچھے کا دامن پکڑ لیا، ہیں؟ دامن پکڑا، یہ پہلے نمبر کی تھکن ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں۔ اور تھکن بڑی، کہا ماں بیٹھ جاؤ نا رکشہ، نہ بیٹا 10 روپے کام ہے۔ چلتے چلتے ماں آگے، بچہ پیچھے، اتنا تھک گیا کہ ماں کے ساتھ نہیں چل سکا، انگلی پکڑا، ساتھ نہیں چل سکا، دامن پکڑا تاکہ فاصلہ رہے، اتنا فاصلہ رہے، تب بھی ماں چلتی چلی جا رہی ہے۔ بچے نے دامن پکڑا لیکن پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی، دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، دامن ہاتھ سے چھوٹا، پھر بھی ماں شان بے نیازی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ اکبر، بچہ تھک کر کے بیٹھ گیا، اب چلنے کی طاقت ہی نہیں، دوسرے نمبر کی یہ تھکن تھی، بیٹھ گیا، لیکن اب چاہتا ہے کہ گھسیٹوں، لیکن اب طاقت جواب دے گئی، تو جاتے ہوئے حسرت سے اپنی ماں کو صرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی تھکن ہے، اور یہ آخری نمبر کی تھکن ہے۔ میں سمجھا سکا آپ کو؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب جبریل علیہ السلام کی جو تھکن میرے امام اہل سنت نے بیان کی ہے، وہ پہلے نمبر کی تھکن نہیں تھی۔ وہ مثال ختم کیجئے، صرف سمجھانے کے لیے تھا، ملانے کے لیے نہیں ہے۔ بس اب سنیے، حضور چلے، حضور چلے، جبریل تھکے، کہتے ہیں پہلے نمبر کی تھکن، تھکے تھے روح الامی کے بازو، پہلے نمبر کی تھکن، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، تیسرے نمبر کی تھکن، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب، جس کے چلنے پر جبریل آخری درجے کی تھکن میں تھک جائے، جس کی رفتار کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی حیات کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا؟ بے شک، بے شک، آقا کہا کر دیدم مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ تو بہرحال حضرت بلال 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، 7ویں نمبر کا مسلمان ہے بلال۔
مسلمان ہونے کی وجہ اور آخری بات، پھر کبھی موقع ملے گا تو یاد دلانا، حضرت بلال کی شان بیان ہو جائے گی۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کیسے مسلمان ہوئے۔ بلال خود کہتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کہ میں امیہ کا غلام تھا، عمار ابن یاسر کو، چونکہ وہ بھی غلام تھے، مکے کے گنڈے پکڑ کے لائے۔ میں جن کو گنڈا کہہ رہا ہوں ان میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ہاں، پوڑی نہ باندھنا، بات کو سمجھنا۔ ہاں، لیکن گنڈا کہہ کے بھی میرا دل نہیں بھرتا، کیونکہ اصل میں میرا خون تھوڑا جذباتی ہے، کربلا سے تعلق ہے نا۔ حق ہے۔ ہم نبی کے دشمنوں کے لیے ایسی بات کرتے۔ ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ مولانا احمد رضا بڑے شدتی تھے۔ میں نے کہا مولانا احمد رضا کی تو بات کرتا کہ شدتی تھے، تو نے عشق نہیں کیا کسی سے۔ جس دن تجھے عشق ہوگا پتا چلے گا عاشق شدتی ہوتا ہے۔ محبوب کے خلاف وہ کچھ نہیں سنتا، اور جو محبوب کے خلاف سن لے وہ نامرد تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ۔ ہاں، جو سن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سن لیجیے، ہاں تم کو بھی جنت پانا ہے۔ ہم کوئی بات نہیں کرتے لڑنے مرنے پٹنے کوئی بات نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر کم سے کم گستاخوں کو جواب تو دیا جا سکتا ہے۔ ختنہ کے موقع پہ ڈی جے بجانے کے بجائے نبی کی عظمت کا جلسہ تو کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے موقع پر نچانے کے بجائے نبی کی عظمت کا جلسہ تو کیا جا سکتا ہے۔ تم نے نبی کی عظمت بیان نہیں کی سنیوں، اگر تم نبی کی عظمت بیان کر دیتے تو ایسے ظالموں کو کبھی بھی نبی کی عظمت پہ بھونکنے کا موقع نہ ملتا۔ تم کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں؟ جانتے کیا؟ کوئی منہ اٹھا کے بول دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو اتنی شادیاں کی ہیں، اور تم سر چھپا لیتے ہو۔ ہاں کی ہے تو کی ہے، تو کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی، اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ کا حکم تھا، اس میں اسلام کا فائدہ ہے۔ وجہ کیونکہ حضور کی باہر کی زندگی، توجہ، حضور کی باہر کی زندگی، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، ساری باہر کی زندگی بیان کرنے کے لیے کتنے لوگ تھے؟ 1,24,000 لوگ۔ اسی لیے حضور کی ایک ادا بھی ہم سے مس نہیں ہوئی ہے۔ حضور کی ایک ادا، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی ایک ادا بھی مس نہ ہو۔ ہم کہتے لاؤ عیسائیوں کو چیلنج ہے، حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی سناؤ، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو کہو بتاؤ پوری زندگی، نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کس شان سے غسل کیا ہے، ان کے ماننے والے جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں بتا سکتے۔ میرا چیلنج ہے، نہیں بتا سکتے، سن لیجئے۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، صرف میرے نبی کی شان، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے کہ نبی کے بچپنے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر، توجہ، پیدا ہونے سے لے کر نبی قبر میں ہونٹ ہل رہے تھے، یہ ادا بھی پوری کے پوری بیان کر دی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، صرف اپنے واہ نبی کی شان واہ، ہے، بے شک۔ یہ صرف اپنے نبی کے ماں باپ کو کافر اسی لیے تو بنایا جاتا ہے معاذ اللہ، کہ نبی کی میلاد بیان نہ ہو سکے۔ یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی اللہ، کہ جب آمنہ پہ کفر کا فتویٰ لگے گا تو سجدہ کرنے والی روایت تو یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا سمجھتے ہو؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا شوق اسی لیے ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، تاکہ نبی کا بچپنا بیان نہ ہو سکے۔ کیونکہ نبی کا بچپنا بیان کس نے کیا؟ نبی کے گھر والوں نے کیا۔ نبی ولادت کے وقت جو ہے وہ برہنہ بدن نہیں تھے، نبی کے بدن پہ کپڑے تھے، یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت آمنہ نے بیان کیا۔ پیدا ہوتے ہوئے سجدہ کیا، رب حبلی امتی کا کس نے کہا؟ نبی کی امی جان نے بیان کیا۔ چاند ہلتا تھا، کس نے بیان کیا؟ نبی کے چچا حضرت عباس نے بیان کیا۔ بات یہ ہے نا، انہوں نے کبھی بستر پہ پیشاب تک نہیں کیا، یہ کس نے بیان کیا؟ حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا۔ وہ کہا جو بیان کر رہا ہے سب کو کافر بنا دو، کافر ہو جائیں گے تو ان کی روایت مانی جائے گی۔ اس لیے ہوش سے، پڑوسیوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے نا۔
آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ او نابالغ محققوں پہ پھسلنے والوں، ہم کہتے ہیں نبی جس مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں وہ مچھلی جب جنت میں جا سکتی ہے تو نبی کی امی جان کی عظمت اور بزرگی کا عالم کیا؟ واہ 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 نبی واہ، تو بہت چمڑے کی خوب۔ جوتی پہن لے، نالین مبارکہ وہ جل سروں پہ رکھا جاتا، کہا جاتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بات چھڑ گئی حضور کی عظمت کی اور بات چھڑ گئی سیدہ خدیجہ کی، تو مجھے 5 منٹ کا ٹائم ہے، حالانکہ فلائٹ میں نے پکڑنی ہے اور شاید اس کے بعد نہیں ہے آگے کی، دیکھیے اللہ کی کیا مرضی ہوتی، لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں، ویسے گونڈل میں سنانے میں مزہ بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے مرشد کی راجدھانی ہے نا، مرشد کی راجدھانی، اور باپ کا مال تو اپنا ہی مال ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سن رہے ہیں؟ کیا بات ہے۔ ماں خدیجہ کی بات آئی، حضور کے نکاح پہ بڑی باتیں ہو رہی ہے۔ پہلے میں یہاں ایک وہ جو جواب دینے چلا تو مختصر میں جواب دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بات آگے بڑھے گی ورنہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک لمحے کو حضور نے کیسے مسکرایا، صحابہ نے وہ تک بیان کیا۔ کتنا بیان کیا سننا غور سے، حضور مسکرائے ہونٹ کھلے، یہ بیان کیا، اتنا ہی بیان کیا۔ حضور نے مسکرایا ہونٹ کھلے دانت نظر آئے، یہ بھی بیان کر دیا۔ واہ واہ واہ، بعض مرتبہ اتنا مسکرایا کہ داڑھیں بھی نظر آئی، یہ بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ، آپ بات سمجھتے ہیں؟ جی۔ یعنی 3 طرح کا مسکرانا بیان کیا، پوری واہ، زندگی واہ۔ کبھی آواز سے ہنسے نہیں، مسکراتے تھے۔ آخری درجے کا مسکرانا یہ تھا داڑھیں نظر آتی تھی، سبحان اللہ، یہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ واہ واہ، حضور علیہ السلام کیسے چلے، ہمارے بزرگوں نے کہا 63 سال میں حضور چلے، 63 سال تک چلتے رہے، اتنی احتیاط سے چلتے تھے کہ 63 سال میں کبھی میرے نبی کا پیر پھسلا بھی نہیں۔ کلمہ جس کا پڑھ رہے ہو تم اسے جان لو، بس میری نجات ہے۔ 63 سال میں جس کا پیر کبھی پھسلا بھی نہیں وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، 63 سال میں حضور علیہ السلام کو کسی نے ناک چھنکتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ بات لوگ بیان نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بات سن لیں جس کی احتیاط کا یہ عالم تھا۔ 63 سال میں سوتے ہوئے جس کی زلفیں بھی کبھی نہیں بکھری وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، نیند نے جس کا وضو کبھی نہیں توڑا وہ میرا نبی ہے۔ واہ، جب لوگ سو جاتے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت لوگ ان کے چہرے پر جو ہے وہ نیند کے آثار نظر آتے ہیں، مگر میرے نبی پر نیند کے آثار کبھی نظر نہیں آئے۔ جس کی آنکھوں میں کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا، جس کی آنکھوں میں کبھی نیند کا اثر نہیں دیکھا گیا وہ میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب بیان کس نے کیا؟ 1,24,000 صحابہ نے۔